آج ہر بات پر دلیل مانگی جاتی ہے۔ کوئی خاندان کا دعویٰ کرے فلاں خاندان سے ہوں تو کہتے ہیں دلیل بتاؤ، دلیل کیا ہے؟ اور کوئی عالم، کوئی متقی پرہیزگار، کوئی مسلمان، کوئی دوسرا تیسرا، جس بات پر بھی کوئی بندہ کلام کرتا ہے کہتے ہیں دلیل۔ تو ہر بات پر دلیل مانگنے والا پھر کہیں جا کر پھنس بھی جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں سادات کرام، ان کا ایک گھرانہ تھا، سید زادیاں رہتی تھی، تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا باپ فوت ہو گیا اور وہ بچے یتیم اور فقر و فاقہ کا شکار ہو گئے، چھوٹی بچیاں، یہاں تک کہ انہوں نے شرم کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ صاف ظاہر ہے وہاں جاننے والے ہوتے ہیں کہ یہاں کسی سے مانگیں گے تو شرم محسوس ہوگی، تو وطن سے نکل کر کسی شہر کی ویران مسجد میں وہ جا کر ٹھہرتی ہیں۔ ان کی ماں نے انہیں وہیں مسجد میں بٹھایا اور خود کھانا لینے کے لیے باہر نکل گئی، کہیں جا کر کسی سے لے کر کوئی ان کو کھلاؤں۔ چنانچہ وہ شہر کے ایک امیر آدمی کے پاس پہنچی جو مسلمان تھا، اسے اپنی ساری داستان سنائی، مگر وہ نہ مانا، کہنے لگا دلیل لاؤ۔ انہوں نے کہا ہم ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا گھر والا فوت ہو گیا ہے، تو اس نے آگے کچھ دینے کے بجائے، ان کا تعاون کرنے کے بجائے ان سے دلیل مانگنا شروع کر دی۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم سادات خاندان سے ہو، تم سید ہو؟ تو اس نے انکار کیا، تو اس نے کہا کوئی دلیل اس پر گواہ لاؤ جو تمہارے اس بات کی تصدیق کرے، تب میں تمہاری امداد کروں گا۔ اور وہ عورت یہ کہہ کر وہاں سے چل دی کہ میں غریب الوطن کہاں سے گواہ لاؤں؟ پھر وہ ایک مجوسی کے پاس آئی اور اسے اپنی ساری کہانی سنائی، تو اس مجوسی نے اس کی باتوں کو صحیح سمجھ کر دلیل نہیں مانگی، تصدیق نہیں کی، اپنے یہاں ایک عورت کو بھیجا کہ اسے اور اس کی بیٹیوں کو میرے گھر پہنچا دو، کہا جاؤ اس کی بچیاں جو اس کو بھی لاؤ۔ تو اس شخص نے ان کی عزت و احترام میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس مسلمان امیر شخص جو دلیلیں مانگ رہا تھا، خواب میں دیکھا قیامت قائم ہو گئی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک پر لواء الحمد باندھا ہوا ہے، عظیم الشان محل کے قریب کھڑے ہیں، اور اس امیر نے آگے بڑھ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک مسلمان فرد کے لیے ہے، مسلمان آدمی کے لیے۔ امیر نے کہا میں خدا کو ایک ماننے والا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر فرمایا تم اس بات کے گواہ لاؤ کہ تم واقعی مسلمان ہو۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم مسلمان ہو؟ وہ بڑا پریشان ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اسے اس سیدہ عورت کی بات یاد دلائی جس نے اس نے گواہ مانگے تھے۔ فرمایا تیرے پاس سیدہ عورت آئی تھی اور تو اس پر گواہ مانگ رہا تھا، دلیل مانگ رہا تھا، تو آج اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، تو بتا تیرے پاس گواہ کیا ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو وہ سنتے ہی یہ شخص اچانک جاگ اٹھا اور اسے بڑے غم اور افسوس ہوا۔ وہ اس سیدہ عورت اور ان کی بچیوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، تلاش کرتے کرتے ایک مجوسی کے گھر جا پہنچا اور اس سے کہا کہ یہ سید زادی اور اس کی بچیوں کو مجھے دے دو، میں نے اس کی پرورش کرنی ہے۔ مجوسی نے انکار کر دیا اور بولا میں نے ان کے وجہ سے ہی بہت بڑی برکتیں پائی ہیں۔ امیر نے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لو اور انہیں میرے سپرد کر دو، لیکن اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ تب اس امیر کے دل میں اسے تنگ کرنے کا خیال آیا اور مجوسی اس کی بری نیت دیکھ کر بولا کہ اب تو مجھے دھمکیاں دینے پر اتر آ رہا ہے، مجھے دھمکانا ڈرانا چاہ رہا ہے، جنہیں تم لینے کے لیے آئے ہو میں ان کا تم سے زیادہ حقدار ہوں، اور تو نے خواب میں جو محل دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے، کیا تجھے اپنے مسلمان ہونے کا فخر ہے؟ خدا کی قسم میں اور میرے گھر والے اس وقت تک نہیں سوئے جب تک ہم سب اس سیدہ کے ہاتھ پر اسلام نہیں لائے، اور میں نے بھی تیری طرح خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا سید زادی اور اس کی بیٹیاں تیرے پاس ہیں؟ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ محل تیرے گھر والوں کے لیے ہے۔ تو اس وقت مسلمان امیر یہ بات سنتے ہی واپس لوٹ گیا اور پھر پریشانی کے عالم میں ہی گیا۔ تو پہلے تو بات تھی چند ٹکوں کی، تھوڑی سی تعاون پر بات بن سکتی تھی، اب اس نے 1000 کی بھی آفر کی، لیکن اس نے انکار کر دیا، کہا نہیں۔ اس لیے ہر جگہ پر دلائل ثبوت مانگنے سے بہتر ہے کہ تم جو سوالی آتا ہے، مانگنے کے لیے آتا ہے، جو تم سے ہو سکتا ہے اس کو دے دو، اگر نہیں ہے تو چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اس سے دلیلیں یا ثبوت پیش کرنا یہ مانگنے پر یہ نوبت نہ آئے، وگرنہ پھر اس طرح ذلت و رسوائی ہو سکتی ہے۔